मुजव्विदा 27वीं आईनी तरमीम के लिए दरकार वोटों के तनाजुर में ऐवान बाला सेनेट में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। किसी भी आईनी तरमीम के लिए सेनेट से 64 वोट दरकार हैं, जबकि हुकूमती बेंचेस पर सेनेट में सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी के पास 26 मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के पास ऐवान बाला में 20 नशिस्तें मौजूद हैं। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4, MQM के 3 अरकान हैं, जबकि नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी एक एक सीट मौजूद है। हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले आज़ाद सेनेटर्स में सेनेटर अब्दुल करीम, सेनेटर अब्दुल कादिर, मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और सेनेटर फैसल वावडा शामिल हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन बेंचेस पर PTI के सेनेटर सबसे ज़्यादा 14 की तादाद में मौजूद हैं। ANP की 3 आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद हैं, जबकि PTI की हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद सेनेटर भी ऐवान बाला में मौजूद हैं। PTI के एक नौमुंतखब सेनेटर जल्द हल्फ उठा लेंगे। अपोजिशन बेंचेस पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के भी 7 सेनेटर्स मौजूद हैं। इसी तरह अपोजिशन बेंचेस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक रुकन भी मौजूद है। तुरखम तिजारती गुजरगाह 2 तरफा तिजारत के लिए आज 25वें रोज भी बंद है। कस्टम जराये के मुताबिक तिजारती गुजरगाह की बंदिश के बाइस कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें अब भी बरकरार हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ मुख्तलिफ मकामात पर फंस चुकी। हुक्काम ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है, जबकि अफगानिस्तान से कोयला, सूप स्टोन, खुश्क और ताज़ा फल बशमूल मुतादिद अशिया दरामद की जाती हैं। तुरखम तजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान के साथ योमिया 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तिजारत होती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट और 25 करोड़ मालियत की दरामदात शामिल हैं। मजीद बताया गया कि पाक अफगान 2 तरफा तिजारत से पाकिस्तानी खजाने को योमिया 5 करोड़ रुपए हासिल होता है। इमिग्रेशन दराये के मुताबिक मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की मरहलावार मुल्क बदरी का सिलसिला जारी है। फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सबा कमर ने मारूफ सहाफ़ी के मुबैना तौहीन आमेज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ उन्हें 10 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब सहाफ़ी नईम हनीफ ने पॉडकास्ट में दावा किया कि सबा कमर माजी में लाहौर के इलाके वाल्टन में उस शख्स के घर में रहती थी जो मुबैना तौर पर एक शख्स ने उन्हें फराहम किया। सबा कमर ने इस बयान की सख्ती से तरदीद करते हुए इंस्टाग्राम पर पॉडकास्ट का स्क्रीन शॉट शेयर किया और कहा उन पर लगाया गया इल्ज़ाम झूठा है। उन्होंने लिखा कि ना तो वो कभी वाल्टन में रही, ना उनके खिलाफ की गई बातों में कोई सदाकत है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी की किरदार कुशी करना संगीन जुर्म है। उन्होंने अपने वकला के जरिए सहाफ़ी और मुतल्लिका यूट्यूब चैनल को कानूनी नोटिस भेज दिया। 7 दिन के अंदर अवामी मुआफ़ी और मुतनाज़ मवाद हटाने का मुतालबा किया गया है। सिख मजहब के बानी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन का दूसरा रोज सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद जारी रही। रिपोर्ट करेंगे तहसील रिपोर्टर नवाज कादरी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुरुद्वारा जन्म स्थान में मौजूद हूँ, जहाँ पे बाबा गुरु नानक देवरी जी महाराज जी की तकरीबन 556 तकरीबात जारी है। आज तकरीबात का दूसरा दिन है। लोग जितने दूर दराज से आए हुए यहाँ पे अपनी मजहबी रस्मात अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सिंध से आए हुए मेहमान, उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पे इंतज़ामात कैसे लगे हैं। जी, यहाँ के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। हम हर साल यहाँ पे आते हैं आउटिंग के लिए, फैमिली के साथ आते हैं। बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। अंदर जो गायकी है, जो वहाँ पे लड़कियाँ बैठ के गा रही हैं, गुरु के बारे में जो तारीफ़ें कर रही हैं, वो बहुत कमाल कर रही हैं। जो अंदर उनका वो बना हुआ है, उनका जो गुरुद्वारा का जो सारा सेटअप बना हुआ है, बहुत कमाल बना हुआ है। और अंदर प्रसाद भी खा के आए, वो भी बहुत अच्छा लगा है। हमें हर साल यहाँ फैमिली के साथ आके बहुत अच्छा फील करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? हम जड़ामाला से हैं। जड़ामाला से आए हैं। तो यहाँ पे आपको ननकाना की गवर्नमेंट के क्या जो इंतजामात हुए हैं, ये आपको कैसे लगे हैं? बहुत कमाल लगे हैं इंतजामात, बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इंतजामात है गवर्नमेंट के, ठीक है। और हम हर साल आते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हमें सुकून मिलता है। बाकी इंतजामात बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से और ननकाना की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। हम यहाँ पे हर साल आते हैं, हमें दिली तौर पे यहाँ पे सुकून आता है। और यहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी के यहाँ पे हर तकरीब में जो लोग शामिल होते हैं वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सुकून होता है। जी, टंडो आदम से हमारे सिटी रिपोर्टर सजीद नौमानुर रहमान के मुताबिक सर सजीद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई क्लस्टर हेड स्कूल टंडो आदम के सीनियर हेड मास्टर मोहम्मद रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद 12 फीडर स्कूल्स मोहम्मदी, अल्लामा इकबाल, गौसिया कॉलोनी, मिर्ज़ा कलीच बेग, राना अब्दुल सत्तार, मोहम्मद लोइटर, अहमदाबाद, मोहम्मद हसन, मोहम्मद सालिह खासखेली और दीगर से अफसरान शरीक हुए।
پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر گلزار خاصخیری، آدم قریشی، شاہد عباسی اور فاروق عباسی سمیت دیگر اساتذہ شریک تھے۔ اجلاس میں کلسٹر اسکول ہیڈ محمد رفیق بجورو نے کہا کہ حکومت سندھ نے نظام تعلیم میں بہتری اور اسکول کی ضروریات کے پیش نظر نئی پالیسی مرتب کی ہے۔ پالیسی کے تحت پہلے مرحلے میں اسکول کو فارم مہیا کیے گئے۔ اسکول میں فرنیچر، پنکھے اور دیگر سہولیات کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ پرفارمنس اسکول کے ہیڈ بھر کر جمع کروائیں گے، جس کے بعد تمام فارم ضلعی تحصیل آفیسر سیکنڈری ایجوکیشن سانگھڑ کو ارسال کیے جائیں گے۔ نظام تعلیم کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسپین کے شہر بارسلونا سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق افواج پاکستان کے معزز آفیسر کرنل فضل کے حالیہ بارسلونا دورہ کے دوران معروف کاروباری شخصیت اور شاعر نیجر اقبال نجمی، ممتاز بزنس مین مرزا بلال احمد اور ان کے اہل خانہ نے شاندار انداز میں میزبانی کی۔ اس موقع پر تنویر احمد، حمزہ تنویر اور اسرار احمد کی جانب سے پرتکلف عشائیوں کا اہتمام کیا گیا۔ 3 روزہ قیام کے دوران کرنل فضل کو بارسلونا کے دلکش اور تاریخی مقامات کی سیر کروائی گئی۔ نیجر اقبال نجمی اور مرزا بلال احمد نے افواج پاکستان کی قربانیوں اور خدمات کو زبردست الفاظ میں سراہا۔ کرنل فضل کی جانب سے پرخلوص مہمان نوازی پر میزبانوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ اسپین سے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کے مطابق بارسلونا کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت ملک ناصر اقبال امراہ کلاں کے ساتھ انجمن ارائیاں بارسلونا کے نائب صدر چودھری ناصر محمود، محمد صفدر اور اسپین کے معروف جرنلسٹ ممتاز منیر سہوترا نے ملاقات کی۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ امراہ کلاں میں ملک محسن بشیر کی زیر نگرانی ہونے والے نیزہ بازی کے مقابلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک ناصر اقبال نے کہا کہ ہم اس ایونٹ کو تاریخی بنانے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ یہ نیزہ بازی ملک محسن بشیر کی شادی کی خوشی میں انعقاد پذیر ہوگی۔ ممتاز اوورسیز رہنماؤں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ چودھری ناصر محمود نے ملک ناصر اقبال کو مکمل تعاون اور کامیاب ایونٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خوشاب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ڈپٹی بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق مجاہد ختم نبوت نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب ملک محمد الیاس اوان نے نومنتخب ممبر پنجاب بار کونسل خوشاب سیٹ ملک محمد ریاض راجڑ اوان ایڈوکیٹ کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہیں ختم نبوت کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا خوبصورت تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر ممبر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، سابق چیئرمین ضلعی کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا اوان، سینئر قانون دان حاجی دلدار خان بلوچ ایڈوکیٹ، ملک تجمل حسین ورک ایڈوکیٹ، سینئر رہنما PMLQ چودھری مشتاق گجر اور دیگر بھی موجود تھے۔ مردان سے ڈسٹرکٹ رپورٹر اخونداتا سید رحمان کی رپورٹ کے مطابق مردان چیمبر آف کامرس کے نومنتخب صدر حاجی اویس خان اور KPK چیمبر آف کامرس کے صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ خان، ایپکا کے صدر اور ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین اورنگزیب کشمیری نے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے مردان کے سابق نائب ناظم اسد علی کشمیری کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ مردان چیمبر کے نومنتخب صدر حاجی اویس خان نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو مردان چیمبر آف کامرس کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو مردان تاجران سے متعلق بے جا اور ظالمانہ ٹیکسز، درپیش مشکلات اور مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر نے چیمبر کے صدر حاجی اویس خان کی دعوت قبول کرتے ہوئے جلد مردان چیمبر آنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ مردان چیمبر کی تمام مشکلات حل کی جائیں گی۔ سراب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ابوبکر دانش میروانی بلوچ کے مطابق جھلاوان میڈیکل کالج خوزدار میں جاری اسپورٹس ویک کے موقع پر خوزدار کے اسپورٹس آفیسر رقیہ عبید بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ ان کے پرتپاک استقبال کے لیے GMC خوزدار کی انتظامیہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ رقیہ عبید نے GMC اسپورٹس کمپلیکس کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے انڈور آؤٹ ڈور کھیلوں کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا، طلباء کے جذبے اور نظم و ضبط کو خوب سراہا۔ اس موقع پر رقیہ عبید نے خواتین کھلاڑیوں کو بیڈمنٹن کا سامان فراہم کیا۔ GMC کے طلباء کو نقد انعام بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ بھی جھلاوان میڈیکل کالج خوزدار کے طلباء کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گی۔ آخر میں رقیہ عبید نے کالج انتظامیہ کو بہترین انتظامات پر مبارکباد پیش کی۔ اسپین سے اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے ممتاز منیر سہوترا کی رپورٹ کے مطابق ممتاز اوورسیز رہنما چودھری آصف قدھر کے ڈیرے پر انجمن ارائیاں بارسلونا کے نائب صدر اور ناصر اسپین کے ڈائریکٹر چودھری ناصر محمود سہنا کی آمد پر مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر امراہ کلاں میں ہونے والے نیزہ بازی کے مقابلہ جات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری آصف نے وفد کو بتایا نیزہ بازی کے مقابلے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر پاکستان جائیں گے۔ اس موقع پر محمد عثمان آصف اور محمد اکرام بھی موجود تھے۔ چودھری ناصر محمود نے چودھری آصف کی سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔
اسلام آباد سے بیورو چیف فیصل عباسی کی رپورٹ کے مطابق سردار منیر احمد جو کہ ایک معروف کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں 10 روزہ دورہ چین مکمل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے آج روانہ ہوں گے۔ وہ کینٹن فیئر میں شرکت کے حوالے سے گئے تھے جہاں مختلف چائنیز کمپنیوں کے سی ای او سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سردار منیر احمد نے کہا کہ ہمارے دورے کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری لانا تھا۔ چائنا ہمارا دوست ملک ہے۔ دورے کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کو بڑھاتے ہوئے تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ جہلم سے بیورو چیف راجد ساجد محمود کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سہاوا کے نواحی علاقے میں قائم ٹرو شوٹ رینج میں نشانہ بازی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پسٹل شوٹنگ اور ٹریپ شوٹنگ کی 2 کیٹیگریز میں مائع ناز نشانے بازوں کے درمیان مقابلے ہوئے۔ شوٹرز نے تاک تاک کر نشانے باندھے۔ دونوں کیٹیگریز میں شوٹرز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹریپ شوٹنگ میں نشانہ بازوں کی پھرتی، عقابی نظر اور ٹارگٹ پر نشانے اس کھیل کا خاصہ ہیں۔ ٹریپ شوٹنگ میں قومی کھلاڑی عبد الرحمان نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پسٹل شوٹنگ کے آفیشیل کیٹیگری میں ایس یو کے سید غلام علی جبکہ جنرل کیٹیگری میں طلحہ نے مقابلہ جیتا۔ اختتام پر مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سہاوا غزال نے جیتنے والے پلیئرز میں انعامات تقسیم کیے۔ جی بڑا اچھا ایک ایونٹ ہوا جی آج یہاں پہ سواوا میں، اور ہم یہاں دلی سے آئے ہیں، بڑا زبردست رہا۔ خاص مجھے اچھا لگا یہاں پر آ کے چھوٹے بچوں کے لیے انہوں کو پروموٹ کیا ایئر گنس کے ساتھ شوٹنگ کی بچوں نے، کل تک کہ وہی بچے بڑے ہوں گے تو شوق پیدا ہوگا کریں گے۔ تھوڑا سی چیز میں کہوں گا پاکستان میں شوق تھوڑا سا مہنگا ہے، یعنی کہ بلیٹ گنز جو ہے نا ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور آج کی گورنمنٹ نے سختی کی ہے لائسنس پہ، وہ تھوڑا سا اس کو اگر ایزی کریں تو یہ بڑا اچھا اسکوپ ہے پاکستان کے لیے، اور اچھی ایکٹیویٹی ہے تاکہ موبائل اور ٹی وی اور انٹرنیٹ سے لوگوں کی جان چھوٹے اور اس طرف آئیں، اسپورٹ کی طرف آئیں۔ تھینک یو جی۔ یہاں پہ ہم نے کافی سارے فائر کیے ہیں اور ہمیں الحمدللہ کافی مزہ آیا اس میں، اور میں نے آج کافی پہلے سے امپروو کیا اور میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی مزید بہتر کرتا رہوں۔ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو؟ دراصل ہم یہاں پہ سر ابرار کے ساتھ آئے، ان کے کچھ کزنس تھے اور ان کو شوق تھا، اور جب ہم نے ان کو دیکھا تو یہ کافی انٹرسٹنگ چیز تھی جس سے ہمیں بھی شوق پیدا ہوا اور ہم یہاں پہ آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کا اس فیلڈ میں بہت کم سکوپ ہے، اور آئی تھنک کہ ہونا چاہیے، اور خاص کر کے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے، بیکاز ایک ڈفرینٹ سپورٹ ہو جاتی ہے ان کے لیے، سو دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ فار دیم۔ تھینک یو۔